حدیث دی ضمن وچ گل کر لوں، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل تو دوسری دفعہ نہیں ڈسیا جاندہ۔ اب یہ لوگ 70 سال سے زیادہ ہو گئے حکمران آ رہے، ایک کمپنی جو اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، یہ پتنی چوتھی بار بننے لگی۔ کتنی بار؟ 3 بار یہ جھولے لے چکے ہیں اقتدار کے۔ اس کے بعد یہ پہلے بھی مختلف وزارتوں پر رہے ہیں۔ ایک اور کمپنی ہے، کبھی منی لانڈرنگ کے اندر کبھی کیا کیا، وہ کیس بھی ان کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا کچھ سندھ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، ککھ نہیں، کوئی کچھ ہے ہی نہیں اس دے وچ۔ قتل و غارت، ضلالت، جہالت، بہت کچھ۔ کبھی وہ کہتے ہمیں بھی جھولا لینے دو، وہ پہلے ان کے بھی سسر لیتے رہے جھولے اقتدار کے، پھر ان کی زوجہ لیتی رہی جھولے، پھر وقت آیا تو اس نے بھی کوئی طریقہ تروکہ دکھا کے ایک جھولا اس نے بھی لے لیا۔ 5 سال کا تھا ایک جھولا، انہوں نے جھولے نے تے اسی جھولے لال ہو جانے ہیں، انہوں نے جھولے نے تے سانو جناب انہیں چکر آندے نے جھولے او لین تے چکر سانو چڑھتا ہے۔ غریب دی روٹی پوری نہیں، حالت گنجائش او حالت ہو گئی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے تحریک لبیک میں آنے سے پہلے میرے سٹیج پر محفلیں ہر سال ہوئی اور محفلوں کے لیے ہم جاتے بھی رہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ سٹیج کی زینت ہوتا تو میں کرسی پھیر کے انہوں کنڈ کر کے بیندہ سا۔ ہمیں ان لوگوں سے نفرت نہیں، ایکسٹرا کچھ اور لفظ ہو تو مجھے وہ ہے۔ مجھے پتا تھا یہ لوگ تباہی کا موجب ہیں، خرابی کا موجب ہیں۔ ان لوگوں کے اندر سوائے لالچ کے، دھوکے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ سیاست کا معنی ڈپلومیسی، دھوکہ لیتے ہیں بھائی، یہ چلاکیوں کو لیتے ہیں، دھوکے لینے کو لیتے ہیں بھائی۔ دیو چکر دیو، اے آئے گا تو تہاڈے مقدر سمجھ جان گے، آن گے تے گیس او ہو جائے گی، آن گے کچھ بھی نہیں جو ہونا۔ بالکل سیدھی دو ٹوک بات ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی غیرت ہے، حضور سے محبت کرتے ہو، یہ 9th کی کلاس یعنی مطالعہ پاکستان کسی کے پاس ہے؟ ہمارا یہ بچہ آپ کو یہیں سے کدھر گئے؟ آپ کے بھائی بڑے کدھر ہیں؟ بیٹھے حسن بھائی ادھر کھڑے ہیں۔ آپ 9th کی یہ آئے گی 100 150 50 کی جتنے کی ہے وہ لے کے ہمارے ان ساتھیوں کو خطبہ اعلی آباد قائد اعظم کا یہ اور خطبہ احمد آباد قائد اعظم کا پڑھا دینا ہے۔ ادھر تشریف رکھیے گا، جگہ نہیں ہے تو پھر سائڈ پہ کیونکہ بندے تنگ ہو رہے ہیں، تو وہ پڑھا دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 1930 1935 یہ خطبات ان کے ریکارڈ ہیں اور انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں اسلامی نظام ہو۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، کیا ہو؟ اسلامی نظام۔ یہ تمہارے بابا، تمہارے بچوں کے سکول میں پڑھائی جانے والی مطالعہ پاکستان میں موجود ہے۔ ہم پاکستان اس لیے بنانا چاہتے ہیں وہاں اسلامی نظام ہو۔ ہندو اور قوم ہے، ہم اور قوم ہیں، ان کی ثقافت علیحدہ ہے، ہماری ثقافت علیحدہ ہے۔ دو قومی نظریہ پیش کرتے، اس کو پرموٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہیں، علیحدہ رہیں گے، ہمارا رہن سہن، بود و باش، ثقافت سب علیحدہ ہے۔ اس لیے پاکستان بنانے کا قائد اعظم کا اور ساروں کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلام کا نفاذ ہو، دین کا نفاذ ہو، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو۔ جب پاکستان بن گیا یہ 2 نمبر آ گئے، اس قدر لوگ آ گئے، عجیب و غریب آ گئے، اور ان لوگوں نے آ کر پاکستان کی وہ حالت کر دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہاں تک ان لوگوں نے خرابیاں کی کہ آج پاکستان اپنی قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے اتنا قرضہ چڑھا دیا ہے، 5-5 لاکھ 3-3 لاکھ پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے۔ جس گھر میں روٹی پوری نہیں ہو رہی بھائی وہ کیا کر سکے گا؟ اب وہ قوم، تم خود سب کچھ کر سکتے ہو، میں
مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی اگر آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ وہ سیاست نہیں ہے جو سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں. وہ سیاست مسجد سے شروع نہیں کر سکتے. ہماری سیاست مدنی سیاست ہے، ہماری سیاست اسلامی سیاست ہے، ہماری سیاست وہی سیاست ہے جس کو سرکار نے شروع کیا تھا. مسجد سے لے کر نظام چلتا گیا. حضرت عمر جب آئے تو 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت پہنچ گئی تھی. یہ وہ سیاست تھی جو حضرت عمر لے کر چل رہے تھے. 22.5 لاکھ مربع میل کیا بنتا ہے؟ مکران تک پہنچے. مکران کہاں ہے؟ بلوچستان کے اندر ہے. پاکستان تک حضرت عمر نے پہنچائی. کیا درود پڑھنا نہیں جی آئی؟ یہ جناب والے کسی اور کام سے نہیں آئی. درود بھی پڑھو، سارے کام کرو، لیکن اسلام کے نام پہ ووٹ چاہیے تو ووٹ دو، اسلام کو پیسہ چاہیے تو پیسہ دو. اسلام اور اسلام کو لے آنے کے لیے کوئی لیڈر آپ سے اپنے بچوں کی قربانی مانگے، مال کی قربانی مانگے، جان کی قربانی مانگے، باہر نکلنا ہے، قربانی دینا ہے. ورنہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ آنے والا وقت بہت کٹھن ہے. لے کے قرضے، لے کے قرضے تے بے ضمیر. ایک دفعہ درود شریف پڑھو. الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کر کے اپنے ضمیراں دے سودے، کر کے اپنے ضمیراں دے سودے، لے کے قرضے وطن ویچ گئے نہیں. یہ جیڑی مخلوق تاڑے کو آ کے مانگ رہی نا ووٹ، لے کے قرضے وطن بیچ گئے نہیں. کر کے اپنے ضمیراں دے سودے، لے کے قرضے وطن بیچ گئے نہیں. اے چپا چپا ماں دا رکھ کے گروی زمین، اے چپا چپا ماں دا رکھ کے گروی، اے دھیاں بہناں دے وطن بیچ گئے نہیں. اے ڈالراں دے کتے، اے ڈالراں دے بکھے تے دنیا دے کتے، چمن پک گیا تے پھل پک گیا تے چمن بیچ گئے نہیں. اے بے ایمانہ دا کیڑا ایمان امجد، ایک کفن بیچ گئے نہیں، قبر بیچ گئے نہیں. آؤ وقت ہے، ٹائم ہے، لمحے ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. کوئی بندہ مانگنا ہے، کوئی اسلام کے لیے ووٹ ہے. تحریک لبیک کے بارے میں پروپیگنڈا ہوگا، آپ کو کہیں گے. میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، جس وقت تحریک لبیک اگر کسی ایسی سیاسی جماعت سے اگر الحاق کرے گی، اسی مائک سے، اسی کیمرے سے 10 کیمرے اور لگا کر علیحدگی بھی کروں گا، دشمنی بھی کروں گا. آج اتحاد کر رہا ہوں، آج تعاون کی بات کر رہا ہوں، آج پروموٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ کسی سیاسی جماعت سے مل کر کہیں گے کہ ہم نظریہ چینج کیا ہے تو پھر دشمنی بھی کر کے دکھائیں گے کہ دشمنی کسے کے. ابھی حقیقت ہے کہ ہماری قربانیاں، تحریک کی قربانیاں، ہماری مار، ہمارے بچے مارے گئے، ہمارے ساتھی مارے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی. ہم الحمدللہ قدموں پر کھڑے رہے. میں نے آ کر یہاں تقریر نہیں کی، اپنی مسجد تک، اپنے ادارے میں اپنے ساتھیوں کو میں نے مائک لگا کے یہ نہیں کہا ہون سانو بچاؤ. قربانی دا ٹائم آیا، ہم خود آگے ہوئے، ہمارے لیڈر آگے ہوئے، بابا جی آگے ہوئے، جیلوں میں ڈالا گیا، بندے مارے گئے. ہم نے اوف نہ کی، ہائے نہ کی، مر گئے نہ کہا، لیکن اس وقت تعاون نہیں مانگا. جب آپ کے وقت کی ضرورت آئی، آپ کے تعاون کی ضرورت آئی، اب ہم کہتے ہیں جب مار رہے تھے ہم نے آپ کو نہیں پکارا، دلیر بن کے کھڑے رہے، ظالموں کو کہا آؤ آؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. آ وقت ہے، آ ٹائم ہے، تو زور لگاتے رہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آ وقت ہے، تو ایک ووٹ بھی نہ دے سکے دین کے لیے. کیا کہے گا امام حسین کو،
کیا جواب دے گا؟ وہ نہیں کہیں گے ہم نے علی اصغر دیا دین کے لیے، علی اکبر دیا دین کے لیے، حضرت اسما نہیں کہیں گی میں نے عبداللہ بن زبیر دیا دین کے لیے، جناب وہ نہیں کہیں گے، صحابہ نہیں کہیں گے ہماری گردنیں کاٹی گئی، لوہے کی کنگیوں سے جسم جدا کر دیے گئے، ہمارے دو دو ٹکڑے کر دیے گئے دین کی خاطر، ہم ایک بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آج تو ایک ووٹ دینے کے لیے سوچ رہا ہے، نہیں نہیں، یاد رکھ تحریک نے اپنا نظریہ بدلا نہیں، کوئی سنانے والا تجھے غلط رپورٹ دے رہا ہے، اندر کی باتیں اور ظاہر ہیں یہ چیزیں، ہم سیاست سے نفرت کرنے والے تجھے کہہ رہے ہیں آپ باہر نکل، یہ تیری سیاست زرداری والی نہیں، نواز والی نہیں، عمران والی نہیں، یہ تیری سیاست ابو بکر والی ہے، یہ سیاست حضرت عمر والی ہے، یہ سیاست حضرت عثمان والی ہے، یہ سیاست حضرت علی والی ہے، یہ سیاست حضرت معاویہ والی ہے۔ آج اگر آؤ گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ پھر دیکھ اللہ اپنے رستے پہ چلنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ بابا جی 15,000 تنخواہ لینے والا بزرگ، اللہ نے پوری دنیا نو دسیا نا کہ عزت جسے میں دیتا ہوں عزت ملتی ہے۔ پوچھا گیا اللہ عزت کیوں ملتی ہے؟ فرمایا عزت چاہتے ہو؟ کہاں اجبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا، عزت ساری اللہ کے پاس ہے، جنہوں اللہ دے گا اللہ کینوں دے گا؟ فرمایا جڑا میرے نبی دا کام کرے گا، جڑا ختم نبوت کا کام کرے گا، جڑا اسلام کی باتیں کرے گا، جو اسلام پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ 15,000 تنخواہ لینے والا بابا، یورپ جس سے کام پہ، امریکہ جس کی باتیں کرتے ہوں گے انہوں لے کے نہیں آنا، بابے دی ٹیم نہ آئے، وہ فنڈ دے اوروں کو تجھے وہاں سے روکا جائے، وہ فنڈ دے اوروں کو تجھے وہاں سے کاٹنے کے لیے سوچا جائے، وہ وہاں سے فنڈ بھیجے اور جماعتوں کو تیرے لیے کہ کسی طرح ان کو مسل دیا جائے۔ کس طرح مسلیں گے، کس طرح ختم کریں گے، کیسے روکیں گے؟ یہ وہ دیوانے ہیں پتے کھا کے بھی چل پڑتے ہیں، یہ وہ دیوانے ہیں پانی کے گھونٹ سے بھی گزارا کر لیتے ہیں، یہ وہ دیوانے ہیں سردیاں آ جائیں اور فیض آباد کا میدان لگ جائے کپڑے اتار کے وہاں بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ وہ دیوانے ہیں کسی کے پاس بس ٹائم نہیں ہے، وقت ہوتا تو آپ کو اور بھی کچھ کہتا رہتا۔ یہ وہ دیوانے ہیں کہ نہیں شیل چلے تو رکتے نہیں، گولیاں مارے تو رکتے نہیں، ان کے جسموں سے جناب والا کچھ حصے جدا کر دیے جائیں تو رکتے نہیں، آگے بڑھتے جاتے۔ دسو جذبہ کنے پیدا کیتا؟ دسو بھائی، یہ بابا جی کے خلاص نے۔ ہمارے ہاں اہل سنت رو رہی تھی، اہل سنت رو رہی تھی، کیا کہتی تھی؟ اللہ کو لیڈر دے، اللہ کو بندہ دے۔ ہمارے ہاں کفن پہن کے جاننے والے اسلام آباد کے پہنچ کر پھر پہلے یزیدی کہہ کے پھر صلح کر کے واپس آ جانے سن، کوئی کسی سے متاثر ہو کر بیٹھا تھا، کوئی کیا کہتا تھا۔ بابا جی نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ نگی چادر تان کے سو گئے، بالغ چور پہچان کے سو گئے، لٹن والے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ نہیں، ہم جان کے نہ سوئیں گے نہ کسی کی بات پہ کھڑے ہوں گے، ہم سینہ تان کے کہیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آخر پر چلتے ہوئے ان کے لیے جملہ اکثر بولتا ہوں، میں اور کسی دا نہیں ہونا۔ آپ ووٹ کے لیے کہہ دینا میں ووٹ کسی نو نہیں پانا، یہ جملہ کہہ دینا نا میں ووٹ کسی نو نہیں پانا۔ کیوں بھائی؟ بابے جی دا ووٹ ہے، اسلام دے ناتے ووٹ، میں اور کسی دا نہیں۔ شرم نہیں ہوندی یار؟ ایک بندہ کڑیاں نچائے، پھانسی کروائے، سرعام دین کا تماشا اڑائے، اور تو کہے میں محمد اسلام ہوں، بیٹی کہے میں دین بی بی ہوں، اور ہم کہے ہم مسلمان ہیں۔ بندے کے ذہن میں کچھ چیز تو ہونی چاہیے۔ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، تیرے پاس طاقت اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ دے، کیا کہے گا؟ کیا تو جواب دے گا حشر کے دن؟ یہ شہادت بھی ہے ووٹ، یہ گواہی بھی ہے ووٹ، یہ تمہارا تعاون بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تعاون علی الاسم والعدوان، کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوں دین سے دور ہوں، کبھی اسلام کی مخالفت میں کسی کا تعاون نہ کرنا، مدد نہ کرنا، ہیلپ نہ کرنا۔ یہ آئیں گے تو یہ کفر کا نظام لائیں گے، ہم آئیں گے۔ کس طرح ہوگے جی تسی جتنا کوئی نہیں؟ میں کہ امام حسین پھر قدم تے کیوں کھڑے ہو گئے؟ امام حسین اگر کہتے یزیدی لاکھوں ہیں
اور ان کی فوجیں ہیں اور میرے ناتے 72 سارے نے میں کھڑا ہو کے مقابلہ کر سکنا نہیں، ٹھوکر ماری پیری نو باہر نکل کے میدان میں آ کے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تعداد پر نہیں معکوف، فتح سلیم، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ تعداد پہ نہیں رکھی ہوئی، حق پہ رکھی ہوئی ہے، حق ایک بھی کافی ہے، دلیر کلا بھی کافی ہوندہ ہے، مار بھی دیتا جائے تو نسلاں کھڑیاں ہو جاتی ہیں، لاکھوں ہوں، بھیڑے ہوں، بکریاں ہوں، نظریہ نہ ہو، سوچ نہ ہو، کس کام کے؟ ہم خود بھی، ہمارے بڑوں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں مجاہد بنایا۔ میرے مرشد تسبیح بھی دیں دے سن تے تلوار بھی دیں دے سن، پتر وہ تسبیح جس ویلے جہاد دا ٹائم میں تسبیح نہ پڑھی وہ تسبیح قبول نہیں جی ہونی، تے جس ویلے امن دا ماحول ہوئے راج راج تسبیحاں پڑھی۔ ہم امن کے ماحول میں تسبیحات پڑھتے ہیں، ساڑی جس ویلے جہاد چھڑے ساڑا جہاد اس ویلے کر بندے کہتے جی یہ وہ کیا ہے، یہ وہ کتوں کے ساتھ رہنے والے ووٹ تیرا ان کے لیے، شراب کو پروموٹ کرنے والے ووٹ تیرا ان کے لیے، زنا ان سے ثابت ہو جائے اور آ کر کہے تیرا ووٹ ان کے لیے، ملک تیرا لوٹ کے کھا جائے تیرا ان کے لیے، جو کڑیاں عورتیں منہ لگا کر ایسے جس کو بات کریں ایسے منہ لگا کے عام کیمرہ ریکارڈ ہے، تیرا ووٹ ان کے لیے، جن کے جلسوں میں عورتیں ناچ کے کہیں، مردوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں تمہیں ہمیں دیکھ کے جوش نہیں آ رہا، تمہارا ووٹ ان لوگوں کے لیے۔ تیرا تعاون ہے، قیامت قبر بچا، آخرت بچا، حشر بچا، اسلام بچا، ایمان بچا، ان بے دینوں لعینوں کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کر لینا۔ وہ کہا تھا، اس نے ارسطو نے کہا تھا، کوئی بندہ اگر کہے نا میں بھی اکھاں بند کر کے کرن والا تقریر بننا، صوفی آدمی ہے تبن، لیکن جب اندر کٹتا ہے یہ ہمارے جہاد کا حصہ ہے، پھر ہمارے اندر کنٹرول باقی نہیں رہتا، خود ہی باقی نہیں رہتا۔ اس نے کہا تھا، ارسطو نے کہا تھا، ٹیئر آف وومنز شولڈر آف مینز کین ڈو ایوری ٹاسک ان دا ورلڈ۔ یہ میرا جملہ ان کے لیے ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف منہ دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں کیا عورت رو کے گل منا دی ہے، مرد زور بازو تے اپنی گل منا ہے۔ مرد بنو، اپنا حق کسی کو نہ چھیننے دو۔ جب اسلام آئے گا لوگ پوچھتے آپ کا نظر، آپ کیسے، اکانومی پالیسی کیا ہے، آپ کی معاشی پالیسی کیا ہے؟ بھائی میں بات کروں یا ہم کہیں اسلامی ہماری پالیسی کیا ہوگی؟ وہ ہم مسلمان 3 بڑے اعظموں پر حکومت کر چکے ہیں، تو 3 بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والے مسلمان قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو لا کر لاکھوں لوگوں کے مسائلوں کو حل کیا ہے۔ معیشت بھی ساری اسلام میں ہے، سیاست بھی سب اسلام کے اندر ہے، ساری چیزیں اسلام کے اندر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، ذہن میں رکھنا اگر مسلمان ہے تو، صرف نماز نہیں بتائی سرکار نے تجھے اقتدار بھی بتایا ہے۔ حضور نے تجھے باہر نکل کر حق دیا کیسے جاتا اور لیا کیسے یہ بھی دکھایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کوئی غلام آپ کے لیے کھڑا ہوا، خادم کھڑا ہوا، فرمایا بہ جائے، یہی تے سانو اسلام سکھانا ہے، تو تے میں ایک جیسے ہی ہوں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، پروٹوکول نہیں ہوتے، گاڑیاں نہیں چلتی، 10 گاڑیاں جا رہی ہیں، بیمار ایمبولینسوں میں مر گئے، اٹھتے تک نہیں ہے، یہ اس وقت یہ پروٹوکول نہیں ہوتے، برابر ہوتے سارے۔ حضرت میں نے ابھی پہلے بتایا کہ گورنر کو، اسلام ہو نا گورنر کو، امام مولانا کہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھا رہے، یہ اسلام کی طاقت ہوتی، قوت ہوتی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔